پیچھے رہیں گے، ملاحظہ فرمائیے۔ باغ عدن کے پھول کی، باغ عدن کے پھول کی، باغ عدن کے پھول کی نکہت ہے بیٹیاں، باغ عدن کے پھول کی نکہت ہے بیٹیاں، مت بھولنا کہ رحمتوں، مت بھولنا کہ رحمتوں برکت ہے بیٹیاں، باغ عدن کے پھول کی۔ اسلام کا جہان پہ احسان ہے بڑا، اسلام کا جہان پر احسان ہے بڑا، اسلام کا جہان پر احسان ہے بڑا، ثابت کیا سماج کی، ثابت کیا سماج کی طاقت ہے بیٹیاں، ثابت کیا سماج کی۔ ارے بھائی اپنا کاروبار بعد میں کر لینا، کچھ دیر کا کام ہے مجھے کر لینا، آواز زور سے نہیں نکالنا۔ باغ عدن کے پھول کی آدھے کھلے حدیث میں فرما گئے رسول، آدھے کھلے حدیث میں فرما گئے رسول، بیٹے نہیں وسیلے، بیٹے نہیں وسیلے جنت ہے بیٹیاں، مت بھولنا کہ رحمتوں ماں فاطمہ مثال ہے بیٹی رسول کی، ماں فاطمہ مثال ہے بیٹی رسول کی، انسانیت کی رفعتوں، انسانیت کی رفعتوں عظمت ہے بیٹیاں، باغ عدن کے پھول کی۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر میں جب پڑھتا ہوں تو میرے اندر سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، احساس کی شدت سے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ باغ عدن کے پھول کی رب کی قسم زمین پر بس ماں کو چھوڑ کر، رب کی قسم زمین پر بس ماں کو چھوڑ کر، رب کی قسم زمین پر بس ماں کو چھوڑ کر، ممتا کی سب سے موہنی، ممتا کی سب سے موہنی صورت ہے بیٹیاں، ممتا
کی سب سے موہنی صورت ہے بیٹیاں، باغ عدن کے پھول کی نکہت ہے بیٹیاں، مت بھولنا کہ رحمت و برکت ہے بیٹیاں، مت بھولنا کہ رحمت و حضرات اب آئیے بلا تاخیر میں جماعت اہل حدیث کے ہندوستان کے اس خطیب کو آواز دوں جنہیں سننے کے لیے ایک بڑی تعداد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی حرمہ نصیبی ہے، جو لوگ چل چکے ہیں جا چکے ہیں یقیناً انہیں کل افسوس ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے اچھی طریقے سے احساس ہے کہ آخری وقت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دراصل یہ وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سننے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بقیہ دیکھنے والے، منورنجن کرنے والے، معائنہ کرنے والے اور آس پاس دکان میں اور چائے کی اور دوسری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے لوگ ریف رائٹ کر کے اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ رات کے اس وقت میں جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا میں فرشتوں کی ہلچل مچ جاتی ہے، رحمت و انوار کی بارشیں ہونے لگتی ہیں، ایسے وقت میں آپ شیخ کو سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں 4 مصرے سے انہیں آواز دوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ علماء اور خطبہ ملک ہندوستان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو بہت شعور مندی کے ساتھ، بصیرت افروز دلائل اور براہین کی پختگی کے ساتھ جن کی تقریریں ہوتی ہیں، جنہیں بہت سنجیدگی سے سنا جانا چاہیے، جن کی خطابت کو صرف سماعت میں نہیں بلکہ دل کے راستے بصیرت میں نقش کرنے کی ضرورت ہے اور بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک اہم نام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی بنارس حفظہ اللہ و تعالی کا ہے۔ یہ گرچہ سرولی آواز میں اپنی تقریر کرتے ہیں، خطابت پیش کرتے ہیں، بدقسمتی سے آپ کی جماعت کے بیچ میں بھی وہ جماعت اہل حدیث میں سریلے لہجے کے مالک افراد کی کمی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جن کی تقریروں میں چونکہ مجھے بولنا پڑے گا، میں مطلب راستے کے چلتے پھرتے چند کتابوں کو پڑھ کے کھڑا ہونے والا آدمی نہیں ہوں، بہت شعور مندی کے ساتھ بہت محنت شاقہ کے بعد زندگی گزاری ہے میں نے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے وہ سریلے پن جنہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے لیکن محض سریلے پن کی وجہ سے آپ انہیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے کہ آدمی سریلا بھی ہو، ظلم بھی ہو، صاحب بصیرت بھی ہو، صاحب قلم بھی ہو اور بے شمار خوبیوں کا مالک ہو۔ یہ تمام علمی اوصاف اگر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں جسے عوامی اور علمی کہا جاتا ہے تو شاید ایک بہترین روپ ریکھا تیار ہوتا ہے، اور اس روپ ریکھا کو اگر کوئی نام دیا جائے اور مناسب انصاف کے ساتھ مجھ جیسا آدمی اگر کھڑا ہوا ہو تو یقیناً اس مکمل روپ ریکھا کو اگر کوئی ایک نام میں بدلنا چاہے گا تو بہت میں جرت کے ساتھ یہ کہہ پاؤں گا کہ وہ نام ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ و تعالی کا ہوگا۔ میں 4 مصرے سے انہیں آواز دوں کہ سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا، منتظر جس کے ہیں سب لوگ یہاں گھنٹوں سے اس مقرر کو بہت جلد بلانا ہوگا۔ مائک پر تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی بنارس حفظہ اللہ و تعالی آپ کے بیچ۔